ناظرین السلام علیکم، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے سوال اور جو بھی میں جواب دے سکتا ہوں وہ دیتا ہوں۔ جو کسی کو اگر وہم ہے کہ کوئی سخت سوال سے میں گھبرا جاؤں گا یا ڈر جاؤں گا، یہ دل سے نکال دیں۔ میری جو جتنی عقل ہے، جتنا فہم ہے، اس کے مطابق جواب دوں گا۔ آپ متفق ہوں یا نہ ہوں، یہ آپ کا حق ہے۔ ہم نے تو یہ تو نہیں کہا جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ آخری سچ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یو کین آل ہیو یور پوائنٹ آف ویو، آئی ایم نتھنگ اگینسٹ دیم۔ اچھا جی، عاصم خان ٹورانٹو کینیڈا سے لکھتے ہیں، اچھا میں جب بھی کسی فلسطینی سے بات کرتا ہوں وہ ہمیں یعنی پاکستانیوں کو پسند نہیں کرتا اور بلیک سپٹمبر کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم کیوں ہر بات پر ڈرامیٹک ہو جاتے ہیں، ڈرامائی ہو جاتے ہیں؟ کوئی بات ہو اور اپنے آپ کے ساتھ بھی سچ نہیں بولتے۔ عاصم خان صاحب ٹورانٹو سے، مجھے یقین ہے، وہم نہیں، کہ 95% لوگوں کو پاکستان میں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا بلیک سپٹمبر کا مطلب کیا۔ فلسطینی ٹھیک خفا ہے ہم سے، چلیے آپ کو تو پتہ ہے، میں اپنے ہم وطنوں کے لیے بتانے ہم بلیک سپٹمبر وہ لڑائی ہے جو فلسطینیوں کی حکومت اردن یا یارڈن کے بادشاہ کے خلاف لڑے تھے، وہاں رہتے تھے۔ بادشاہ کی فوجوں کی قیادت بریگیڈیئر ضیاء الحق کر رہے تھے۔ یہ ویکیپیڈیا میں غلط لکھا ہوا ہے کہ ان کا عہدہ اس وقت جنرل تھا، بریگیڈیئر تھا، اور انہوں نے فلسطینیوں کو پھینٹی لگائی، خوب پھینٹی لگائی۔ تو وہ ہمیں کیوں پسند کریں گے بھائی؟ ہم نہیں بھولتے، وہ بھی نہیں بھولتے۔ ہم تو آج تک یاد رکھتے ہیں ظلم جو آزادی کے وقت ہوا، ہم اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی کیا۔ فلسطینیوں کی ایک عجیب تاریخ رہی ہے۔ فلسطینیوں کا کچھ حصہ بیروت چلا گیا، لبنان چلا گیا، وہاں بھی انہوں نے اٹکھڑی کی، ان کے کئی جیل میں ڈال دیے گئے۔ پھر طے یہ ہوا کہ ان کو سیریا بھیج دیا جائے۔ یہاں حافظ الاسد موجودہ صدر کے باپ تھے، ان کے پاس فیض احمد فیض صاحب بھی بیروت میں تھے۔ وہ ایک فلیٹ میں رہتے تھے اور پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کا جو میگزین تھا اس کے مدیر تھے، ایڈیٹر تھے۔ تو وہ اپنی فلیٹ سے نکل کے باہر آ گئے گیلری میں دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کئیوں کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، کئیوں کو زنجیریں باندھی ہوئی ہیں، اور فلسطینی جا رہے ہیں مسکراتے ہوئے۔ تو انہوں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہے جو میں اللہ کرے مجھے یاد ہو۔ ڈار کی رسیوں کے گلو بند گردن میں پہنے ہوئے، ڈار کی رسی سمجھتے ہیں نا، جس سے پھانسی دی جاتی ہے، ڈار کی رسیوں کے گلو بند گردن میں پہنے ہوئے گانے والے ہر روز گیت گاتے رہے، پائلیں بیڑیوں کی بجاتے ہوئے ناچنے والے دھومیں مچاتے رہے۔ ہم نہ اس صف میں تھے اور نہ اس صف میں تھے، راستے میں کھڑے ان کو تکتے رہے، رش کرتے رہے اور چپ چاپ آنسو بہاتے رہے۔ اب وہ پاکستان آ جاتے ہیں۔ لوٹ کر آ کے دیکھا تو پھولوں کا رنگ جو کبھی سرخ تھا زرد ہی زرد ہے، اپنا پہلو ٹٹولا تو ایسے لگا دل جہاں تھا وہاں درد ہی درد ہے۔ سو فلسطینیوں کا میری نظر میں جو میں پڑھ رہا ہوں اور جو میں غازہ میں دیکھ رہا ہوں، فلسطینی قوم جو ہے ان کے ساتھ زیادتی، وہاں باہر سے لوگ بٹھا کے اسرائیل کریٹ کی گئی، وہاں نکلو۔ اور اب ان کے پاس دو حصے ہیں، ویسٹ بینک اور غازہ۔ ویسٹ بینک میں اسرائیلی قبضے پہ قبضہ کری جا رہے ہیں، غازہ پہ تباہی و بربادی کر دی۔ آخری خبر تھی 32,000 سے زیادہ ہو گئی، جس میں بچے اور بچیاں بھی شامل ہیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان کو حکم بھی ہے کہ ایڈ جانے دیجیے۔
فلسطینی ایک کانٹا ہے عربوں کی کمر میں. That's an unsolved problem. جیسے کشمیر ہے نا, the unsolved issue of the partition, that's an unsolved problem. آپ اخبار پڑھیں اور خبریں سنیں. کون سے عرب ملک ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کر لیے؟ پڑھیں نا, اور پھر کہیں. مجھے یاد ہے ایک عالم نے کہا کہ اگر مسلمان سارے مل کے تھوکیں تو اسرائیل سارے سمندر میں چلے جائیں گے. اچھا بھائی, یہ بات اچھی ہے, بات تو اچھی ہے, بٹ فلائی ہوائی اس کا کوئی اثر نہیں ہے. سو یہ کہ فلسطینی ہمیں پسند نہیں کرتے ہیں, وہ تاریخ نہیں بھولے اپنی. ضیاء الحق صاحب آئے, پرموٹ ہو گئے, اور ان کو لیفٹیننٹ جنرل بن گئے, میجر جنرل, لیفٹیننٹ جنرل بن گئے. جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے آؤٹ آف ٹرن ان کو آرمی چیف بنایا, ناٹ آن دی بیس آف سینیورٹی, ناٹ آن دی بیس آف سینیورٹی. بلکہ ایک بندے نے مجھے بتایا کہ جب یہ کور کمانڈر ملتان تھے تو بھٹو صاحب سگار پی کے تو انہوں نے پھینکا, تو وہ ضیاء الحق صاحب اس کو اٹھانے, سگار جو پھینکا اس کو اٹھانے کے لیے جھکے, تو بھٹو صاحب نے اس پہ پاؤں رکھ کے اس کو مسل دیا. تو بھٹو صاحب کو وہم ہو گیا کہ یہ تختہ نہیں الٹائے گا. وہی ہوا جس کا ان کو رنج تھا, کیا انہوں نے. دوسرا آپ کا سوال ایسا ہے کہ ہم ڈرامائی انداز میں کیوں ریئیکٹ کرتے ہیں. میں بھی من حیث القوم ہم ایکٹر ہیں, ہم کہتے ہیں رول پلے کرتے ہیں. دیکھو بیٹا عاصم خان, کچھ تو رول پلینگ ہم کرتے ہیں نا. تابع دار بیٹا, بڑے بھائی کی عزت, بہنوں سے شفقت, اماں سے پیار, استادوں کی سے, یہ رول پلینگ ہے. اسی جب ہم رول پلے کرتے رہتے ہیں وہ ہماری شخصیت بن جاتی. بٹ وی پلے رولس. اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم زندگی میں رول پلے نہیں کرتے, یہ نکال دیں آپ. ہمیں وہم یہ ہے, کئی دفعہ میرا خیال آتا ہے کہ اسلام مکہ یا مدینہ میں نہیں, وہ پاکستان میں رائج ہوا تھا, آئے ہی ادھر تھا. لہذا ہندوستان میں جب بابری مسجد شہید کی جاتی ہے تو آپ پڑھیں نا, انٹرنیٹ دیکھیں کس عرب ملک میں احتجاج ہوا ہے. ہم نے کیا, لیکن دبئی میں بھی کیا. وہ پاکستانی وہاں تھے, پہلے 1500 یا 3000 آدمیوں کو واپس بھیج دیا گیا. ہمیں ڈرامہ اچھا لگتا ہے. لاہور میں ایک مندر ٹوٹا ہوا, اس کو جلانے کی کوشش کی, ایک شخص نے روکا. جیسے پچھلے دنوں وہ ایک خاتون نے قمیض پہنی تھی جس کو عربی کے لفظ میں انہوں نے کہا جی قرآن شریف لکھا ہے, بڑی توہین ہوئی ہے. اصل ہیرو وہ دکاندار ہے جس نے اس خاتون کو اندر رہا. تو ہماری جہالت, جو ہماری اگنورنس ہے, جہالت ہے, وہ عروج پر ہے. تو جب جہالت عروج پر ہو تو جذبہ ہی رہ جاتا ہے. تو جذبہ ہم ڈرامے میں کرتے ہیں. میں نے ایک دو دفعہ پڑھاتے ہوئے میں نے کہا ہے ہجوم جو ہوتا ہے, ہجوم وہ انقلاب نہیں لاتا, وہ شور شرابہ کر سکتا ہے. تو بھائی وہ فلسطینی ٹھیک ہے ہمارے خلاف ہے, بالکل صحیح خلاف. ہم جتنا مرضی اب فلسطینی امبیسڈر جو پاکستان ہے اس کو آ کے یلا یلا کر کے یہاں السلام علیکم وعلیکم السلام, اندر سے ہمارے خلاف ہے. اویس پراچا صاحب, میں ملتان میں قانون پڑھ رہا ہوں, 3 سال سے امتحان نہیں ہو رہے ہیں, 5 سال کا پروگرام ہے, کب ہوں گے یہ معلوم نہیں. یہ سوال ہے میرا. بیٹا وہ تو وائس چانسلر کا کام ہے یا گورنر پنجاب کا کام ہے سوال کرنے کا.
تو آپ یہ وقت ضائع ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. ہمیں وقت کی قدر نہیں ہے. چلیے میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ آپ کے امتحان ہو جائے. آپ سے صرف ایک گزارش ہے، آپ وکیل بنیں، محنت کریں، وکلا گردی سے دور رہیں. یہ لفظ ہماری اصطلاح میں آ گیا ہے ڈکشنری میں. پہلے تو غنڈہ گردی تھی نا، اب وکلا گردی بھی. اس میں نہ کریں. اب منطق دیں، دلیل کریں، گفتگو آرام سے کریں عدالتوں میں. دعا کرتا ہوں جی آپ کے لیے. ناظرین، بیٹے نے اشارہ کیا ہے کہ اس پروگرام کا بھی وقت ختم، کیونکہ ہم آپ کا صبر آزمانا نہیں چاہتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.